السلام علیکم جی ناظرین، پاکستانی گورنمنٹ کا وفاقی بجٹ برائے مالیاتی سال 2024-25 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجٹ آئندہ آنے والے سال کے دوران متوقع طور پہ کتنے ایکسپینڈیچرز ہوں گے اور کتنی آمدنی یا وصولیاں ہوں گی، اس کے ٹیبل کو، اسکیجول کو جو ہے وہ بجٹ کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا وفاقی بجٹ اس میں آئندہ آنے والے سال کے دوران جو متوقع طور پہ ایکسپینڈیچرز ہوں گے یا بجٹ کا آؤٹ لے یا بجٹ کا والیوم جو ہے وہ ہے 18,877 ارب روپے، یا اس کو ہم 188 خرب 77 ارب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آئندہ آنے والے سال کے دوران وفاقی گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہوں گے۔ تو ایکسپینڈیچرز کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو گورنمنٹ آف پاکستان کی متوقع طور پہ انکم کے جو سورسز ہیں ان کو ہم فرسٹ آف آل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کی انکم کا سب سے بڑا سورس ٹیکسز ہوتے ہیں۔ ٹیکسز کو مزید پھر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں ان کا بریک اپ کیا جا سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان آئندہ آنے والے مالیاتی سال کے دوران 12,970 ارب روپے کے ٹیکسز اکٹھے کرے گی، یا اس کو ہم 129 خرب 70 ارب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا بریک اپ کریں تو اس میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ کم اکٹھے کیے جائیں گے، انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ اکٹھے کیے جائیں گے، جبکہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں یہ سچویشن اس کے ریورس ہوتی ہے، یعنی ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ اکٹھے کرتے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کم لیے جاتے ہیں، اس سے عوام پہ بوجھ کم پڑتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گورنمنٹ کے نان ٹیکس ریونیو، یعنی ٹیکسز کے علاوہ جو گورنمنٹ کا دوسرا بڑا سورس آف انکم ہوتا ہے وہ ہے نان ٹیکس ریونیو۔ نان ٹیکس ریونیو مینس کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے بزنسز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان میں سے جو انکم ہوتی ہے، مثلا پاکستان ریلوے، PIA، اسٹیل مل کراچی، یا گورنمنٹ نے کوئی لون دیے ہوتے ہیں ان پر جو انٹرسٹ گورنمنٹ وصول کرتی ہے، دیٹ از کالڈ نان ٹیکس ریونیو۔ اس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اس مد سے 4,845 ارب روپے اکٹھے کرے گی، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 48 خرب 45 ارب روپے۔ تو ٹیکس ریونیو سے اور نان ٹیکس ریونیو سے جو اماؤنٹ اکٹھی ہوگی، اس کو اگر ہم پلس کر لیں تو یہ 17,815 ارب روپے بنتی ہے۔ اب اس 17,815 ارب روپے کی اماؤنٹ میں سے NFC ایوارڈ کے تحت، یعنی نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت 7,438 روپے صوبوں کو دے دیے جائیں گے۔ چونکہ ٹیکسز صوبوں سے بھی لیا جاتا ہے، تو اس لیے NFC ایوارڈ میں ایک کرائٹیریا ڈیفائن ہے جس کے مطابق ایک خاص پرسنٹیج جو ہے ڈفرینٹ جو پروونسز ہیں ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو تمام پروونسز کو اس انکم میں سے 17,815 ارب روپے کی انکم میں سے 7,438 ارب روپے دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد وفاقی گورنمنٹ کے پاس 10,377 ارب روپے بچیں گے، یا 103 خرب 77 ارب روپے بچیں گے۔ جی، تو یہ ناظرین وفاقی گورنمنٹ کی انکم ہوگی، جبکہ ایکسپیکٹڈلی جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہوں گے 18,877 ارب روپے۔ اگر ہم 18,877 ارب روپے اور 10,377 ارب روپے جو ہیں ان کو مائنس کریں تو آنسر ول بی 8,500 ارب روپے، یا 85 خرب روپے۔ جی، ابھی اس میں کچھ ایک اور اماؤنٹ ایڈ کر لیتے ہیں۔ 85,000 کا جو ہے 85 خرب روپے کا جو ہے یہ ڈیفیسٹ ہے، لیکن اس میں جو پروونشل سرپلس ہے وہ ہم اس میں سے مائنس کریں گے۔ پروونشل سرپلس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ جس طرح یہ NFC ایوارڈ کے تحت ہر سال وفاقی گورنمنٹ پروونسز کو اماؤنٹ دیتی ہے،
تو صوبوں کے پاس اخراجات کرنے کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ پیسے پروونسز صوبے وفاقی گورنمنٹ کو واپس کر دیتی ہے. تو اس طریقے سے اس بجٹ میں پروونسز جو ہیں وہ 1217 ارب روپے یا 121 خرب 7 ارب روپے وفاقی گورنمنٹ کو متوقع طور پہ واپس کرے گی، ڈفرینٹ صوبے واپس کریں گے. تو یہ 85 خرب کی اماؤنٹ میں سے 121 خرب 7 ارب کی اماؤنٹ نکال دیں تو باقی 7283 ارب روپے یا 728 خرب 3 ارب روپے یہ گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، گورنمنٹ کا مالیاتی خسارہ ہوگا، اینڈ دس از ویری ہیوج. اور یہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے یہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 5.9% بنتا ہے، جو کہ بہت زیادہ خسارہ ہے، بہت زیادہ فسکل ڈیفیسٹ ہے. اب اس فسکل ڈیفیسٹ کو فل اپ کیسے کیا جائے گا؟ اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ شو یہ کرتا ہے کہ آئندہ سال گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ مزید قرضے لے گی اور نیکسٹ ایئر گورنمنٹ جو ہے وہ قرضوں کے اوپر ہی چلے گا. تو مزید اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آئے گی، ہم گورنمنٹ کے وفاقی گورنمنٹ کے جو ڈفرینٹ ایکسپینڈیچرس ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جی یہ جو رائٹ سائڈ پہ دونوں کالمز ہیں اس میں دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایکسپینڈیچرس جو ہیں یہ ان کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں کرنٹ یا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرس اور دوسری کیٹیگری ہوتی ہے ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرس. تو کرنٹ ایکسپینڈیچرس اس سال کے ہوں گے 17,203 ارب روپے یا 172 خرب 3 ارب روپے. اب اس میں سے سب سے بڑی ایکسپینڈیچر کی جو ہیڈ ہے دیٹ از انٹرسٹ پیمنٹ، اور وہ ہے 9,775 ارب روپے یا 977 خرب 5 ارب روپے. اگر ہم اور یہ اماؤنٹ جو ہے یعنی ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہے. ڈیٹ سروسنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لون واپس کرنے اور انٹرسٹ بھی واپس کرنا. اب یہ جو فگر ہے یہ ٹوٹلی جو انٹرسٹ ہے اس کی واپسی کے لیے ہے. اس کا اگر ہم اس اماؤنٹ کا بریک اپ کریں تو اس میں جو ڈومیسٹک انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو فارن انٹرسٹ ہے وہ کم ہے. ڈومیسٹک انٹرسٹ جو ہے وہ 8,736 ارب روپے ہے، جبکہ فارن انٹرسٹ جو ہے وہ 1,038 ارب روپے ہے. یعنی جو ڈومیسٹک انٹرسٹ ہے وہ فارن انٹرسٹ سے 8 گنا زیادہ ہے. فارن انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لون آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا کسی اور ادارے یا باقی کنٹریز سے لیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو سود کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، مارک اپ دینا ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ فارن انٹرسٹ. ڈومیسٹک انٹرسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ملک کے اندرونی ذرائع سے، بینک سے، عوام سے جو قرضہ لیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو سود دینا ہوتا ہے. جی ناظرین، یہ تو ہو گئی انٹرسٹ پیمنٹ کی صورتحال، اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اس کے بعد آ جائیں پینشن. پینشن کے لیے 1,014 ارب روپے یا 101 خرب 4 ارب روپے کی اماؤنٹ رکھی گئی ہے. اس میں سول اور ملٹری امپلائیز کی پینشن ہے. اس کا بھی اگر ہم بریک اپ کریں تو اس میں جو وفاقی سول امپلائیز ہیں ان کے لیے 220 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ آرمڈ فورسز کے امپلائیز کے لیے 662 ارب روپے کی اماؤنٹ رکھی گئی ہے، اور سول اور آرمڈ فورسز کے امپلائیز کو ایڈیشنلی 122 ارب روپے کی اماؤنٹ ان کے لیے اس میں رکھی گئی ہے. اس طریقے سے یہ پینشن کی اماؤنٹ 1,014 ارب روپے بنتی ہے. جی اس کے بعد ایک اور بڑی مد کی طرف آ جائیں ایکسپینڈیچرس کی، دیٹ از ڈیفنس افیئرس اینڈ سروسز. اس کے لیے 2,122 ارب روپے
یا 21 खरब 22 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है. जी नेक्स्ट आ जाएँ ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स टू प्रोविंसेस एंड अदर्स. गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है प्रोविंसेस को, इसके अलावा वफाकी इदारों को. उसके लिए 1777 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है. जी नेक्स्ट आ जाएँ सब्सिडीज़. सब्सिडीज़ जो है ये गवर्नमेंट मुख्तलिफ इदारों महकमों को देती है, मुख्तलिफ अशिया पे देती है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल के पेट्रोल पे, गैस, बिजली के बिल्स पे, फर्टिलाइज़र्स पे, एग्रीकल्चर मशीनरी पे, बेशुमार चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे ये सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए 1363 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, या 136 खरब 3 अरब की. उसके बाद रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, वफाकी सिविल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए 829 अरब रुपए या 8 खरब 39 अरब रुपए की रकम रखी गई है. जी नेक्स्ट आ जाएँ प्रोविजन फॉर एमरजेंसी एंड अदर्स. जी मुल्क के अंदर कोई एमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, या कोई अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है, उसको टैकल करने के लिए 313 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है. जी तो इस तरीके से ये तमाम हेड्स को जमा कर लें तो ये जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं दीज विल बी 17,203 बिलियन रुपीज़. जी उसके बाद आ जाएँ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स और नेट लैंडिंग. इसके लिए 1674 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, या 167 खरब 4 अरब. अब इसका अगर ब्रेकअप करें तो फेडरल PSTP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम या ADP एनुअल डेवलपमेंट प्लान, ये वो रकम होती है जो मुल्क के अंदर नए या ऑलरेडी जो तरक्याती मंसूबे चल रहे होते हैं उसके लिए ये पैसा होता है. तो इसके लिए ये रकम इस दफ़ा पिछले बजट की निस्बत 101% ज़्यादा रखी गई है. और फेडरल PSTP 1400 अरब रुपए या 14 खरब रुपए और नेट लैंडिंग 274. अब ये जो 1674 अरब की रकम है, इसमें गवर्नमेंट ने बजट आने के बाद जो मिनी बजट आया है उसमें इस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स में 2.50 या 2.5 खरब रुपए का या 250 अरब रुपए का कट लगाया है, क्योंकि इस पे एतराज़ हो रहा था कि ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के लिए अमाउंट ज़्यादा रखी गई है. तो इस तरीके से ये टोटल एक्सपेंडिचर्स होंगे 18,877 रुपए. जी अब इन एक्सपेंडिचर्स को पूरा कैसे किया जाएगा. अब हम अपने रेवेन्यू वाली साइड पे दोबारा आते हैं. इसमें हमने देखा था कि हमारे मुल्क का बजट खसारा जो है वो 7,283 अरब रुपए होगा. तो इसको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो नॉन बैंक बोरोविंग करेगी 2,662 अरब रुपए की. नेट एक्सटर्नल रिसीट्स होंगी 666 अरब रुपए की. नॉन बैंक बोरोविंग की जाएगी यानी टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स के ज़रिए, PIBs पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के ज़रिए और सकूक बॉन्ड्स के ज़रिए. गवर्नमेंट इस तरीके से 5,142 अरब रुपए या 514 खरब 2 अरब रुपए इकट्ठा करेगी. इसके अलावा मज़ीद गवर्नमेंट मुख्तलिफ इदारों को प्राइवेटाइज़ करेगी. मसलन पाकिस्तान रेलवे, PIA, स्टील मिल कराची, कुछ और इदारे भी हैं जिनको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की प्लानिंग कर चुकी है, कर रही है. तो उसके लिए एक्सपेक्टेडली 30 अरब रुपए की अमाउंट हासिल होगी. तो इस तरीके से
ملک کا جو ڈیفیسٹ ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہے، اس کو فل اپ کیا جائے گا۔ تو مزید یہ ہے کہ اس بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے 103 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ جی ڈی پی کا 1.5% بنتا ہے، جبکہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے صرف 28 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ جی ڈی پی کا 0.5% یا جی ڈی پی کا 0.5% بنتا ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ اور تعلیم اور صحت کے اوپر ہماری گورنمنٹ کی ترجیح بہت کم ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا وفاقی بجٹ اور اس کے مختلف ہیڈس آف ایکسپینڈیچرس اور ہیڈس آف ریونیو، اور فسکل ڈیفیسٹ جو کہ بہت زیادہ ہے، اس کو فل اپ کیسے کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔